سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی کے مطابق تاریخ کا سبق یہی ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ ہماری طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو کو تخلیق کیا جو بعد میں ان کے مقابلے میں آئے، پھر نواز شریف کو تخلیق کیا اور ان سے بھی تصادم ہو گیا، عسکری اور جہادی تنظیمیں تخلیق کی جو اس کے لیے وبال جان بن گئی۔ ویسے تو سب فوجی سربراہان کے اپنے اپنے حصے کے سیاسی گناہ اپنی جگہ، لیکن جنرل محمد ضیاء الحق کا پلڑا بہت بھاری ہے۔ جنرل ضیاء کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے سیاستدانوں کو کرپشن کے راستے پر لگایا۔ اس وقت ہم سیاستدانوں کی جس کرپشن کا رونا رو رہے ہیں، اس کا راستہ انہوں نے اسمبلی ممبران کے لیے فنڈز کا اجرا کر کے کھول دیا۔ لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ عمران خان کو میدان میں اتارنے والے جرنیلوں نے کرپشن کی وجہ سے زرداری اور نواز شریف کو آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کرپشن ہمارے فوجی جرنیلوں کو سیاستدانوں کو دبانے کے لیے ایک ہتھیار ضرور ہے، لیکن ان کا مسئلہ نمبر 1 ہرگز نہیں، کیونکہ اس حمام میں اب ہماری سوسائٹی کے سارے طبقات یکساں ہو رہی ہیں۔ جنرل رئیس شریف نے سیاستدانوں کو مار پڑوانے اور بلیک میل کرنے کے لیے یہ فلسفہ گھڑ لیا تھا کہ کرپشن کی وجہ سے ان کی دہشت گردی کی جنگ متاثر ہو رہی ہے، لیکن بعد ازاں وقت نے ثابت کر دیا کہ ان کے دور میں جرنیلوں نے کرپشن بھی اپنی مثال آپ تھی۔ زرداری کے ساتھ بھی اصل تنازع ان کی مبینہ کرپشن کا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ وہ سچ مچ حکمران بننا اور خارجہ پالیسی کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے تھے، جبکہ نواز شریف کے ساتھ اصل مسئلہ یہی تھا کہ وہ سچ مچ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا دیگر جماعتیں کرپٹ نہیں، بلکہ کہنا یہ مقصود ہے کہ سیاستدانوں سے اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کرپشن کی تھی ہی نہیں، بلکہ سیاستدانوں کو کرپشن کے راستے پر ضیاء الحق جیسے جرنیلوں نے لگایا۔ اگر یہ وجہ ہوتی تو نواز شریف کو ہٹا کر جنرل مشرف قاف لیگ اور MQM کی سرپرستی کیوں کرتے؟ اگر یہ وجہ تھی تو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں سے کرپٹ ترین لوگوں کو جمع کر کے جرنیلوں نے عمران خان کے ساتھ شامل کیوں کروایا؟ ملک کی تمام مافیاز، پراپرٹی مافیا، شوگر مافیا، کراچی کے کارپوریٹ سیکٹر کا مافیا، لاہور اور فیصل آباد کے صنعتیز مافیا کو کیوں ان کے ساتھ ملایا گیا؟ زرداری پر الزام یہ تھا کہ وہ حسین حقانی کے ذریعے امریکہ کے ساتھ مل کر اپنی حکومت کی بقا کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اگر یہی وجہ تھی تو پھر امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور اسپین وغیرہ کی وفاداری کا حلف لینے والے انیل مسرت اور زلفی بخاری جیسے لوگوں کو عمران خان کے گرد کیوں جمع کیا گیا؟ حسین حقانی کے ساتھ امریکی عہدیداروں کے رابطوں پر معترض جرنیلوں نے زلفی بخاری جیسے بندے کے اسرائیل کے سب سے بڑے سرپرست اور ٹرمپ کے داماد کے ساتھ براہ راست واٹس ایپ رابطوں پر انگلی کیوں نہ اٹھائی؟ نواز شریف پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ یاری لگا بیٹھا ہے، لیکن وقت نے یہ ثابت کر دیا وہ سب بہانے تھے۔ مودی کے دورہ لاہور پر اعتراض تھا، لیکن عمران خان کی طرف سے مودی کے دوبارہ منتخب ہونے کی تمنا پر اعتراض نہیں تھا۔ جہاں تک ڈان لیکس کا تعلق ہے تو میں نے اس وقت بھی اسے ایک من گھڑت ڈرامہ قرار دیا تھا اور آج بھی قرار دے رہا ہوں۔ مختصر یہ ہے، کرپشن، ڈان لیک، میمو گیٹس وغیرہ سب بہانے تھے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور عوام میں جڑے رکھنے والی جماعتیں نشانہ تھی۔ عمران خان کی صورت میں اپنے ایک کٹھ پتلی کو لا کر ہائبرڈ نظام لانا مقصد تھا۔ ویسے تو ہر سیاسی پروجیکٹ کی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی نہ کوئی قیمت ادا کی، لیکن عمرانی پروجیکٹ کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا گیا۔ تمام سیاسی، مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگا دیا گیا، اور یہ جو فوج اور عوام کی دوری ہے یہ دراصل پچھلے 2 اشروں میں پیدا ہوئی، جسے عمران خان نے صرف کیش کیا۔ پھر عمرانی پروجیکٹ کے لیے میڈیا، عدلیہ اور نیب کی کریڈیبلٹی خاک میں ملا دی گئی، لیکن 3 سال میں اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوا کہ جس پروجیکٹ کے لیے انہوں نے سب سے بھاری قیمت دی ہے وہ ملک کے لیے بھٹو، نواز لیگ اور قاف لیگ وغیرہ سب سے بھاری ثابت ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس کی غیر آئینی اور غیر قانونی سرپرستی ترک کر دی گئی۔ یوں ناجائز فوجی بیساکھیوں پر کھڑی ان کی حکومت دھڑام سے گر گئی، لیکن جواب میں عمران خان نے وہ کچھ کیا جو جنرل باجوہ تو کیا، جنرل فیض حمید وغیرہ کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ میچ فکسنگ کر کے پہلے یہ جھوٹ پھیلایا کہ میری حکومت فوج نے نہیں امریکہ کے ایما پر ختم کی ہے، اور اب اسی امریکہ اور اسی کی اتحادیوں کے ذریعے پاکستانی فوج کو بلیک میل کر رہا ہے۔ پاکستان مخالف انڈین ریٹائرڈ میجر گریو آریہ نے کئی ماہ قبل کہہ دیا تھا
کہ انڈین را اور فوج نے مل کر پاکستانی فوج کو 70 سال میں وہ نقصان نہیں پہنچایا جو عمران خان پہنچا رہا ہے۔ پہلے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی بات میں مبالغہ ہے، لیکن عمران خان کی گرفتاری کے رد عمل نے عمران خان کے لوگوں نے ایک منظم منصوبے کے تحت جس طرح GHQ کور کمانڈر ہاؤس اور سب سے بڑھ کر شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے، اس نے نہ صرف انڈین میجر کی باتوں کو درست ثابت کیا بلکہ خود افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف چودھری کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا۔ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال میں نہ کر سکے، وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑھے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا۔ بہرحال یہ سبق ہے ہماری فوج کے لیے کہ وہ عمرانی پروجیکٹ کو بند کر کے ہمیشہ کے لیے سیاسی انجینئرنگ سے تائب ہو جائیں۔ عمرانی پروجیکٹ کے لیے انہوں نے جو گناہ کیے ان کی ممکن حد تک تلافی کر کے اپنے آئینی دائرے میں چلے جائیں۔ سیاستدانوں کو بھی یہ توبہ کرنی پڑے گی کہ وہ کرپشن اور نااہلی کے ذریعے اپنے آپ کو دیگر ریاستی اداروں کے لیے ترنولہ نہ بنائیں اور نہ ان کے کاندھوں کو استعمال کریں۔ اسی طرح ان صحافیوں، اینکرز، میڈیا مالکان اور ججز کو بھی توبہ کرنی ہوگی جو عمرانی پروجیکٹ کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے۔ یہ توبہ کا وقت ہے سب کے لیے، اور توبہ قبول تب ہوتی ہے جب پہلے کیے گئے گناہ کی تلافی کی جائے۔ اس لیے توبہ کر کے پہلے فوج، ججز اور میڈیا کو اپنے حصے کی تلافی کرنا ہوگی۔